کلپ نمبر 1178۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 سے 62 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ: اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں سے فرما دو۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ اپنی ازواج مطہرات، اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ جب انہیں کسی حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈال کر رکھیں اور اپنے سر اور چہرے کو چھپائیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ آزاد عورتیں اور باندیاں دونوں قمیص اور دوپٹہ پہنے چہرہ کھول کر باہر نکلتی تھیں، اور جب رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے کھجوروں کے جھنڈ اور نشیبی زمینوں میں جاتی تو بدکار لوگ باندیوں کے پیچھے جاتے، اور بعض اوقات وہ آزاد عورتوں پر بھی دست درازی کرتے اور یہ کہتے کہ ہم نے اس کو باندی گمان کیا تھا۔ اس پر آزاد عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ چادر سے جسم ڈھانک کر سر اور منہ چھپا کر باندیوں سے اپنی وضع ممتاز کر دیں تاکہ کوئی شخص ان کے متعلق بری خواہش نہ کرے۔ یاد رہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لونڈیوں کو ستانا جائز تھا، بلکہ یہ ان فاسق و فاجر لوگوں کے ایک ہیلے کے سامنے بند باندھنے کے لیے فرمایا گیا۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے۔ یعنی اگر آزاد مسلمان عورتیں اس طرح چادر اوڑھ کر چہرہ ڈھانپ کر باہر نکلیں گی تو انہیں دور سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ عزت دار اور با حیا خواتین ہیں، اور اس سے ان کی عزت محفوظ رہے گی اور ستائی بھی نہیں جائیں گی۔ اس آیت مبارکہ سے ہمارے زمانے کی ان عورتوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو شرم و حیا کی چادر اتار کر بن سور کر بازاروں کی رونق بنی رہتی ہیں اور لوگوں کی ہوس کا نشانہ بنتی ہیں، اور اوباش قسم کے لوگ ان پر آوازیں کستے اور چھیڑ خانی کرتے ہیں۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ ترجمہ: منافق اور وہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، اور وہ لوگ جو مدینے میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں، اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں ان کے خلاف اکسائیں گے، پھر وہ مدینہ میں تمہارے پاس نہ رہیں گے مگر تھوڑے دن۔ اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے لوگ ہیں، جہاں کہیں پائے جائیں انہیں پکڑ لیا جائے اور گن گن کر انہیں قتل کر دیا جائے۔ اللہ کا دستور چلا آتا ہے ان لوگوں میں سے جو پہلے گزر گئے، اور تم اللہ کے دستور کے لیے ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر منافق باز نہ آئے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو منافق ہیں، اور وہ لوگ جو فاجر و بدکار ہیں، اور وہ لوگ جو مدینے میں اسلامی لشکروں کے متعلق جھوٹی خبریں اڑانے والے ہیں اور مشہور کیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، وہ قتل کر ڈالے گئے، دشمن چڑھا چلا آ رہا ہے، اور اس سے ان کا مقصد مسلمانوں کی دل شکنی اور ان کو پریشانی میں ڈالنا ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے نفاق، بدکاری اور دیگر حرکتوں سے باز نہ آئے تو ضرور ہم مسلمانوں کو ان کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت دے دیں گے اور مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ مدینے میں تمہارے پاس تھوڑے دن ہی رہیں گے، پھر ان سے مدینہ طیبہ خالی کرا لیا جائے گا اور وہ لوگ وہاں سے نکال دیے جائیں گے۔ غلط خبریں پھیلا کر مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرنے والے
دل کے منافقوں کی حالت کو آج کے دور میں آسانی سے سمجھنا ہو تو چند دن اخبار پڑھ کر دیکھ لیں کہ مغرب کے غلام لکھاری مسلمانوں کو اپنے مغربی آقاؤں سے ڈرانے کے لیے ان کی طاقت، ترقی، تہذیب کو کیسے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی طاقت، تہذیب اور ماضی و حال کو کس طرح تاریخ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ملعونین، اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے لوگ ہیں، یعنی منافقین اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر یہ اپنے نفاق اور جھوٹی خبریں اڑانے پر قائم رہیں تو یہ تمہیں جہاں بھی مل جائیں انہیں پکڑ لو اور گن گن کر انہیں قتل کر دو۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا دستور چلا آتا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے، یعنی ان منافقوں کے بارے میں جو حکم دیا گیا وہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، بلکہ پہلی امتوں کے منافقین جو ایسی حرکتیں کرتے تھے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا دستور یہی رہا ہے کہ جہاں پائے جائیں مار ڈالے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کا دستور تبدیل نہیں ہوتا بلکہ وہ تمام امتوں میں ایک ہی طرح جاری رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔